الحاج سعید نوری رضا کریم والوں کا نام تو الحمدللہ ہندوستان کیا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے. ان کے مکان میں قیام پذیر تھے. تو اکثر سنے الصلوۃ والسلام علیہ کے رسول اللہ. صبح کے ٹائم فجر کے وقت ایک مرتبہ میں نکل کر کے جلدی سے ایک سوال کھول کر کے سڑک پر آ کر دیکھوں آخری آواز سے اندازہ لگتا کہ کوئی بچہ ہے, تھوڑا ہوشیار بچہ ہے, مشکل سے 14-15 سال کا رہا ہوگا وہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے, سدا لگا کر چلا آ رہا ہے. تو میں نے اس کی صورت پر غور کیا تو کچھ دیر کے بعد دیکھا تقریباً 9-10 بجے وہ پینٹ شرٹ پہن کر کے وہ بچہ اور کتابیں لے کر کے اسکول کی طرف گیا. وہ بچہ جو اسکول جا رہا ہے کتاب لے کر کے, انگریزی اسکول پڑھنے جا رہا ہے, پینٹ شرٹ میں جا رہا ہے. لیکن فجر کے وقت روزانہ میں اس کو دیکھتا تھا, روزانہ تو دیکھتا نہیں, ایک دیکھ لیا آواز سے معلوم ہو کہ وہی بچہ ہے. روزانہ صدا مدینہ لگا کر جاتا تھا. کئی بار ایسا ہوا کہ ہم لوگ رات دیر سے سوئے تو صبح نیند اٹھنے میں ذرا تکلف تھا, دیر ہوئی تو اس بچے کی آواز سے ہم لوگوں کی نیند کھل گئی اور ہم لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی. اس وقت میں تھا علامہ مولانا محمد احمد مصباحی, اس وقت علامہ رشید شیخ الحدیث. یہ معمولی بات ہے, یہ فضا میں یہ کالی یہ پڑھنے والا 14-15 سال کا نوجوان صبح فجر کے وقت اٹھ کر کے وہ محلے میں صدا مدینہ لگا رہا ہے. اب وہ جیسے مولوی اس کی آواز سے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ دین کی طرف, یہ دین کا جذبہ. اب ایسے نوجوانوں کو صبح سویرے اٹھ کر کے صدا مدینہ لگا, یہ معمولی بات ہے. بڑے بڑے پیر لوگ اپنے مریدین سے یہ کام نہیں کرا سکے. جو ایک مولانا یاد قادری کی ارادت نے اور ان کی تحریک دعوت اسلامی نے وہ کام کر دیا. ابھی ہمارے چڑیا کوٹ ایک لڑکا انٹر میں پڑھتا ہے, ہمارے وہاں ایک طالب علم آیا, شفیق نام اس کا, کانپور کا رہنے والا, یہ فتح پور کا. اس نے اس کو مولیات صاحب کا مرید کرا دیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے. لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ جب سے وہ مرید ہوا ہے کبھی اس نے پینٹ نہیں پہنا. کالج میں وہ اسٹوڈنٹ ہے, اس کا انٹر کا فائنل ہے, مشکل سے 17-18 سال کی اس کی عمر ہے. نمازوں کا پکا پابند ہے, نماز ایسا پڑھتا ہے وہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو رشک آتا ہے, کاش ہم بھی ایسے خوشی خوشی کے ساتھ تمہارا ہے. مسواک کا وہ پابند ہے, کرتا پاجامہ میں رہتا ہے, ٹوپی کبھی اس کے سر سے نہیں اترتی. یہ تو مثالیں میں دے رہا ہوں, ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں. کتنے شرابی, کبابی, جوالی دین سے بالکل دور دعوت اسلامی سے جب قریب ہوئے ہیں تو ایسے دیندار بن گئے ہیں, سنتوں کے ایسے پابند بن گئے ہیں اور مدینے کے ایسے عاشق بن گئے ہیں کہ صاحب حیرت ہوتی ہے. ایسی تحریک کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے, ارے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کنارے رہیے, دور رہیے. خدا محروم رہیں گے, لیکن کم از کم خدا کے واسطے جو کام ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ کو مت ڈالیے. فتنہ تو مت بنیے اس کے لیے. اس قدر حیرت کی بات ہے, لوگ اظہری صاحب کی بات کرتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت کے ارد گرد ایسا حالہ بنا ہوا ہے, ایسی آڑیں بنی ہوئی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی مل نہیں پاتے ہیں. ذاتیں جاتی ہیں, کتے جاتے ہیں, حضرت کے تان و کان خبر نہیں ہوتی, سب ردی کے ٹکڑے میں ڈال دیے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو کیا کہہ رہے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی. ہاں وہ باتیں سننے والے یہ کرتے, وہ کرتے, وہ کرتے, تو غلط غلط باتیں کان میں جب بار بار کسی کی جائے گی پھر پوچھے گا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں. ہاں یہ تو بہت غلط کام ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو جواب دے گا. خود مجھے سے فرمایا, میں 3-4 علماء کا نام لے سکتا ہوں بنارس میں جو موجود تھے اس وقت. حضرت نے فرمایا کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی الیاس قادری کو سنی کہتا ہوں. انہیں کے خاندان کے ایک مولوی کا نام لیا تو حضرت تو فرماتے کہ وہ وہابی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ غلط کہتا ہے, آپ لوگ بلاتے کیا ہیں ایسے آدمیوں کو. یہ جملہ تھا, آپ لوگ ایسے آدمیوں کو بلاتے کیا ہیں جو الیاس قادری کو وہابی کہتے ہیں. یہ جملہ ہے حضرت کا. پگ میں رات کے اندھیرے میں الیاس قادری کو سنی کہتا ہوں. ہاں طریقہ کار کچھ کاموں کے بارے میں آدمی کے خلاف ہو سکتا ہے. حضرت کے پاس بھی کچھ غلط خبریں گئی ہوں گی تو حضرت نے کہہ دیا ہوگا کہ ہاں ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں, ان کا طریقہ صحیح نہیں. کئی رپورٹ تو حضرت تک پہنچتی نہیں, نہ خط پہنچتا, فون بھی جلدی نہیں, لوگ ریسیو کرنے دیتے, دوسرے لوگ کال مٹول کر دیتے. اور جائیے تو ساتھ دن بھر آپ بیٹھ کر ملاقات کریں.
اور بلا وجہ حضرت کا لوگ استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کنزُل ایمان میں چھپا ہے کہ ہمارے نام کا حضرت عزیز صاحب کے نام کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، ان کے نام غلط باتیں منسوخ کر دیا کرتے ہیں. ایک کتاب رفع ابلیس میں اس پر نام لکھ دیا حضرت کا، تاکہ غلط نام حضرت کا استعمال کیا. یہ سب چیزیں پڑھنے کی ہیں، تحقیق کرنے کی ہے. اور بہت سے واقعات ہیں کہ کیسے کیسے انجینئر لوگ، ڈاکٹر لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے. سب نے داڑیاں رکھی، سب کو ٹوپیاں سجا لی، کتنے نے امامہ سجا لیا، کتنے نماز کے پابند ہو گئے. جمشید پور میں ایک انجینئر صاحب دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا، قافلہ مبارک پور سے گیا تو میں بھی گیا تھا. دوبارہ جب میں جمشید پور گیا تو مسجد کے باہر وہ کھڑے تھے، میرے انتظار میں مجھ سے سلام مصافحہ کیا. کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا پہچانا تو نہیں، صورت دیکھی. کہا کہ اس کے پہلے آپ لوگ آئے تھے، قافلہ آیا تھا دعوت اسلامی کا، تو میں نے اسی وقت داڑھی رکھی. ٹاٹا کمپنی کی انجینئر بھی موجود ہے، ان کا نام ہے الحاج قمر الدین، پٹنہ کے رہنے والے. میں نام بھی بتاتا ہوں، پتہ بھی بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ اسی اسلامی بھائی کا. ہاں نام بھی بتا رہا ہوں، پتہ ہی بتا رہا ہوں. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے فلیٹ میں ایک حصہ خاص کر دیا، وہاں مسجد میں کیوں نماز پڑھنے کی وضو کا انتظام کر دیا. اور وہاں پنج وقتہ جب محلے میں لوگ رہتے ہیں نماز پڑھنے والے، 1 2 4 5 10 20 وہ نماز پڑھتے ہیں. جبکہ اس کا تقریباً 5 سے 10 ہزار تک ان کو کرایہ مل جائے گا اس فلیٹ کا، جس کو انہوں نے نماز کے لیے مختص کر دیا. یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے. یہ 2 مثالیں ہیں، ہزاروں اور لاکھوں مثالیں ہیں جن کو دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے. تو بہت حیرت کی بات ہے کہ ایسی تحریک کی کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور اس کو دوسروں سے اٹیچ بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی اس طرح کی فحش غلطیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض واقعات، بعض خواب کو کھینچ کھانچ کر کے اس کا غلط معنی بیان کرنا، حالانکہ بعض چیزوں کا کچھ غلط معنی بھی ہو سکتا ہے، صحیح معنی بھی. تو ہونا یہ چاہیے، حدیث شریف میں ظن المؤمنین خیرا، مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرو. برا بھی پہلو اگر ہے تو سوچ لو کہ نہیں یہ پہلو مراد ہوگا، اس کا غلط پہلو کے مراد. پھر آدمی موجود ہے، اس سے پوچھنا کہ آپ کی اس تحریر کا اس واقعے کا کیا مطلب ہے. ہو سکتا ہے اس سے کچھ لفظ ہو گئی ہو، چوک ہو گئی ہو، بیان کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، چھپنے میں بھی کچھ غلطی ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا. وہ نظر نہیں سمجھا، لیکن بلا وجہ کسی کو بدنام کرنا یہ اچھا نہیں ہے. حدیث شریف یاد کر لیجیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دینے والا جھوٹا ہوتا ہے، اس کے جھوٹے ہونے کی لیکن بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدنی تحریک کو، اس اسلامی سنی تحریک کو فروغ دینے، ترقی دینے اور اس کو پھیلانے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام مصطفیٰ جان رحمہ پھیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا. سلام کتنی عرصہ ہے شان حبیب خدا، مالک دو سرا سرور انبیاء، مقتدی جس کے سب کا جو مقتدا، جس کے زیر لیوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہلا. تو سلام مصطفیٰ جان، تو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، جس کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، ہے وہ محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رج شمس و شکل قمر، نائب
قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں جلوہ فرما ہے محبوب یزداں رضا ایسے دربار علی پہ قربان رضا کہہ رہا ہے یہ اختر کا ایمان رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت دین پاک کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں قائم کی ہوئی تحریک دعوت اسلامی کے تعلق سے جو کچھ بھی باتیں یہاں پیش کی گئی ہیں تو ان پر ہمیں اور تمام اسلامی بھائیوں کو حاضرین کو عمل جن کے دلوں میں کسی کے کہنے سے یا اور کسی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں العالمین ان کے دلوں سے غلط فہمیوں کو نکال دے بار دعوت اسلامی کے پیغام کو عام فرما العالمین دعوت اسلامی کے ذریعے سے اپنے دین پاک مسلک سنت جماعت کے اعلیٰ کی ترویج و اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں اس کے لیے جان توڑ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ہمہ وقت اس کے لیے مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما دام درم قدم سخنے اس کی امداد اس کے تعاون کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے العالمین اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے سب کی خدمات کو العالمین قبولیت کا شرف عطا فرما دے العالمین جتنے حاضر ہیں یا حاضر سب کی حاضر قبول فرما لے العالمین تیرے دین پاک کی سربلندی کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا ہے اپنے دین پاک کی سربلندی میں ہمیں حصہ لینے کی تو توفیق عطا فرما اور اس کی سعادتوں سے ہمیں تو بہراور فرما دے العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما العالمین ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا بار الہ ہم نے جن لوگوں کے چہرے سنے ہیں تو ان کو اپنے اپنے چہروں کو سنت کے رسول سب سے پیارے حبیب کی سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرما دے العالمین ہمیں کھانے پینے لباس چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ہر معاملے میں اپنے پیارے حبیب کی سنت و سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے العالمین ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب کی محبت جاگزی فرما دے محبت کا جو چراغ روشن ہے العالمین سے اور زیادہ روشن فرما دے العالمین اپنے پیارے حبیب کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھا بار اللہ قبر میں انہی کا جلوہ زیبا دکھا میدان محشر انہی کے دامن کرم میں جگہ دے العالمین جتنے علماء اہل سنت سے سب کی علم میں عمر میں عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرما حضور علامہ اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ کے بھی علم میں عمر میں عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرما العالمین ان کے بھی فیضان علم و عمل کو تو عام فرما دے العالمین علامہ مولانا محمد الیاس تار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے بھی علم میں عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرما اور ان کی تحریک دعوت اسلامی کے فیضان کو عام فرما دے العالمین ہمیں جو بیمار ان کو شفا دے جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما دے رب ہمیں جو بے روزگار ہو تو ان کو رزق حلال عطا فرما ہم سب کے رزقوں میں بے شمار برکتیں عطا فرما دے ہمارے گھر بار جان مال تعلق کی حفاظت فرما دے مسلمانوں نے عالم پر فضل فرما جہاں کبھی مسلمان ظالموں کے چنگل میں گرفتار العالمین ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرما دے بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما ظالموں کو ظلم سے ہمیں بچا لے العالمین ہم پر فضل فرما کرم فرما رحم فرما خدائے بحق بنی فاطمہ کے برق ولیمہ کنم فاطمہ گرداوتم رسکنی ور قبول منو مان علی رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اہل بیتہ وعلماء ملت الشہداء محبتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.